السلام علیکم۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں دار عمل اسکول سسٹم موجودہ چوڑا ہمارا جو تعلیمی معیار ہے، تعلیمی ادارہ ہے، علاقہ بھر سے تقریباً 15 دیہاتوں سے جو ہیں بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ڈاکٹر کرن علی صاحبہ ہیں، فاطمہ بشیر ہاسپٹل گکھڑ منڈی جی ٹی روڈ پہ۔ ڈاکٹر امین صاحب کا ہاسپٹل بھی مشہور ہے۔ تو یہ آج ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک رورل ایریا میں آ کے دار عمل کے بچوں کا ڈیپلی چیک اپ کرنا۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ ایسے مسائل ہیں ہمارے جو میں خود دیکھتا ہوں، میرے اپنے بچوں میں بھی، میرے اسکول کے بچوں میں بھی، ان پرابلم کی کیا وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ایک تو مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے دانت ڈبل آ رہے ہیں۔ عموماً دیکھا ہے میں نے کہ ایک بچے کے دانت کے پیچھے دانت آ رہا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، تھینک یو سو مچ آپ کا۔ دیکھیں یہ جو ڈبل دانت آتے ہیں نا، تو جو بچوں کی ایج ہوتی ہے 4 سال سے 13 سال، اس کے درمیان ان کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ گرتے ہیں اور نئے دانت آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ویریشن ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اب ایک بچہ 6 سال کا ہے تو اس کا ایک اسپیسیفک دانت گرے گا۔ یہ ایک رینج ہوتی ہے، اس میں وہ دانت گرتا ہے اور نیا دانت آتا ہے۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ جو آپ ڈبل دانت کی بات کریں، کہ جو اس کا پرماننٹ دانت ہوتا ہے جو آئندہ باقی زندگی کے لیے ہوتا ہے، وہ پہلے نکل آتا ہے، اور جو دودھ کا دانت ہوتا ہے وہ بھی گرا نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ گر جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ وہ 13 سال سے آگے وہ دانت نہ گرا ہو اور پیچھے پرماننٹ موجود ہو، ڈبل دکھائی دے رہا ہو، تو یہ جو پرائمری دانت ہے اس کو پھر ہم نکال دیتے ہیں، ورنہ اس دوران ہی وہ دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کسی سخت چیز پہ، سیب پہ یا گاجر وغیرہ پہ بائٹ کرے تو وہ دانت اپنے آپ نکل جاتا ہے، اور جو پیچھے والا دانت ہوتا ہے وہ اپنی جگہ خود لے لیتا ہے۔ اچھا، دانت تو یہ دیکھے ہیں، اور بعض بچوں کی داڑھ بھی دیکھی ہے میں نے، وہ بھی داڑھ کے پیچھے وہ بھی سیم یہی کیس ہے، داڑھ کس طرح؟ وہ بھی ڈبل آ جاتی ہے۔ جی وہ بھی سیم یہی ہے۔ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس دوران ہی وہ گر جاتا ہے اور پیچھے والا اپنی جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ گرے اور پیچھے والا پیچھے ہی رہ جائے پرماننٹ، تو پھر اور وہ ایج اس کی گزر جائے جس میں اس کو گر جانا چاہیے تھا، تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے پاس آ کے نکلوا لیتے ہیں، وہ دانت اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ پچھلے دنوں میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ میں جانتا ہوں لوگوں کو، جی۔ انہوں نے دانت نکلوایا ہے۔ اچھا۔ اچھا، دانت نکلوایا ہے تو وہ ایسا کچھ پرابلم ہوا ہے کہ ان کے دماغ تک کی کوئی وین کھنچ گئی ہے، اور وہ لیڈی جو ہیں وہ کومے میں چلی گئی ہیں۔ یہ کوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ یا پراپر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے یہ جو ایسا کیس کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں دانت نکالنے کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہو، جیسے اگر اپر کا کوئی دانت نکالا ہے تو اوپر ہوتا ہے میگزیلری سائنس، وہ کئی دفعہ دانت سائنس میں چلا جاتا ہے، کئی دفعہ نکالنے کے دوران انسان انہیل بھی کر جاتا ہے، اندر بھی چلا جاتا ہے ٹریکٹ میں، تو وہ اس کے کچھ اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ساری نروز رگیں وغیرہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، لیکن کوما میں جاتے ہوئے تو میں نے کبھی نہیں سنا، لیکن ویسے یہ ہے کہ باقی اوبیسلی ساری باڈی کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے یا صحیح طریقے سے نہ نکالا جائے تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جی۔ تو ویسا یہ بچوں کے جو دانت خراب ہونے کی وجہ ہے، اس کی مین وجہ برش ہے یا کوئی غذا میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، بچپن سے مجھے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ صبح اٹھیں اور اٹھتے ساتھ ہی دانت برش کر لیں، پہلے دانت برش کر لیں، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کریں۔ یہ سب سے بڑی ایک غلط جو ہے کہاوت ہے، اچھا۔ کیونکہ آپ پہلے جب کھانا ناشتہ کر لیتے ہیں تو خوراک کے ذرات تو تب آپ کے منہ میں رہ جاتے ہیں، اگر وہ ذرات آپ نے تب نہ نکالے اور پہلے آپ برش کر چکے ہیں اور آپ نے کھانا کھا لیا ہے، تو وہ ذرات تو منہ میں ایز سچ رہ جائیں گے۔ اس کے لیے بیکٹیریا کو مدد ملے گی وہاں گرو کرنے کی، کیڑا لگے گا، کھوڑ جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کیریس، وہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں، دانت میں شدید درد، پہلے ٹھنڈے سے درد محسوس ہوتی ہے، پھر ان کو گرم سے بھی ہوتی ہے، میٹھے سے بھی ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھانا ہی نہیں کھا پاتے ایک سائڈ سے، تو تکلیف ہوتی ہے، رات کو نہیں سو پاتے۔ تو مین پوائنٹ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ صبح ناشتہ کریں اس کے بعد برش کریں، اور رات کو جب آپ کھانا کریں کھائیں اس کے بعد آپ برش کریں۔ دیکھیں مین پوائنٹ تو یہ ہے۔ دیکھیں یہ مین پوائنٹ واقعی میں نے بھی آج سنا ہے کہ صبح اٹھتے برش کریں آپ، جبکہ برش کرنا ہے ناشتے کے بعد، یعنی کہ کچھ کھانے کے بعد، یہ مین پوائنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دانت کی جو ہڈی ہے، ایک یہ اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ ایک تو بالکل وائٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آف وائٹ، یہ دو اقسام ہیں یا کچھ صفائی میں مسئلہ ہے؟
نہیں، صفائی میں بھی مسئلہ ہے. اگر آپ کسی بچے کے شروع سے دانت وائٹ ہیں اور پھر جا کے پیلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچے نے صفائی کا خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اور اگر شروع سے ہی پیلے ہیں لیکن وہ صاف ہیں, ان میں کوئی ڈیپوزیشن نہیں ہے, کوئی فوڈ وغیرہ نہیں جمع ہوا, کوئی اسمیل نہیں آ رہی, برشنگ کے دوران خون نہیں آ رہا, تو وہ خود بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری دانت ہیں ہی ایسے. تو اب یہ 2 فارمز آپ کہہ سکتے ہیں, پیلے بھی ہوتے ہیں اور پیلے ہو بھی جاتے ہیں. اگر پیلے ہو جائیں تو اس میں پھر آپ کو ڈینٹسٹ سے مدد لینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ والدین کو بچوں کے دانتوں کے متعلق کیا مختصر سا مشورہ دینا چاہیں گی؟ لیکن سب سے پہلے تو وہی بات جو ان کو میں نے بتایا کہ ناشتہ اور کھانے کے بعد برش کروائیں. برش میں یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں سافٹ برش الگ اویلیبل ہوتے ہیں, آپ سافٹ برشز یوز کریں. اچھا, برش کرنے کا ٹائم یہ ہے 3 to 5 منٹس تک برشنگ کریں. ہم برشنگ بھی صرف آدھا منٹ ایگریسولی برش کر کے چلے جاتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا, اس سے آپ کے دانت صاف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ پراپر 3 to 5 منٹس دیں گے, سرکولر موومنٹس میں راؤنڈ گم اور دانت کے درمیان آگے پیچھے ہر طرف سے برش کریں گے. ٹھیک ہے. صبح ناشتے کے بعد, رات کو کھانے کے بعد کریں گے تو مسئلہ نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کہ آج کل کے بچے 2 دفعہ بھی اگر برش کر لیں تو اس کے دوران جو ٹائم ہے اس میں ریگولرلی اسٹکی فوڈ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے یہ لالی پاپس ہو گئے, اس طرح جو میٹھی سویٹ چیزیں ہوں وہ کھائیں, تو اس سے یہ کیڑا بڑھنے کے, بیکٹیریا کی گروتھ کے چانسز کافی زیادہ ہیں, تو اس سے پھر پرابلمز رہیں گے ان کو. تو کوشش کریں کہ یہ سویٹس, چاکلیٹس اور اسٹکی چیزیں نہ کھائیں اور یہ برشنگ مینٹین کریں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. میں آخر پہ بہت مشکور ہوں. آج ہمارے پاس 11 بجے ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی تھی اور 1 بجے تک ٹائم ہے. میرا خیال ہے ہمارا جو دار عمل کا ٹوٹل بچہ ہے, میرا خیال ہے 20% جن کا 20% چیک اپ ہو سکا ہے. ہم نیکسٹ بھی امید رکھیں گے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں, ایک تو پیرنٹس کو اویئرنس ہو جائے, ہمارے بچوں کو اویئرنس ہو جائے. ایک بچے کو بڑا ڈیپلی چیک کیا جا رہا ہے, اور یہ دانت جو ہے یہ صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہیں جتنا جسم کے لیے گردن کے اوپر سر ضروری ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. میں انشاءاللہ آئندہ بھی انتظار رکھوں گا کہ پھر کبھی آپ کا ایسی پلان بنے اور ہمارے بچوں کا ڈیپلی چیک اپ ہو جائے. بہت شکریہ. تھینک یو.